ایک ہوتا ہے عموم مشترک اور دوسرا ہوتا ہے عموم مجاز۔ عموم مشترک کسے کہتے ہیں؟ مشترک کے جتنے معنی ہیں بیک وقت تمام معنی مراد لینا۔ عموم مجاز کہتے ہیں مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک ایسا معنی مراد لینا جو سب کو شامل ہے۔ دیکھیں صورت مسئلہ، عموم مشترک، عموم مشترک جائز ہے یا نہیں؟ اس میں امام شافعی اور امام اعظم علیہ الرحمہ کا اختلاف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عموم مشترک، عموم مشترک کے معنی میں اگر تضاد نہ ہو، عموم مشترک کے معنی میں اگر تضاد نہ ہو پھر عموم مشترک لینا۔ دلیل آپ دلیل یہ دیتے ہیں، قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وکثیر من الناس۔ کیا مبو آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں، وہ جو زمین میں ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، شجر، حجر، بہت سارے مرد، بہت سارے انسان اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ جو سجدے کا لفظ ہے، انسان بھی کیا کرتے ہیں؟ سجدہ، جانور بھی کیا کرتے ہیں؟ شجر، حجر بھی کیا کرتے ہیں؟ سورج، چاند، ستارے بھی سجدہ، آسمان والے، زمین والے بھی کیا کرتے ہیں؟ سجدہ۔ اب امام شافعی فرماتے ہیں سجدے کا معنی ہے وجہ الارض، وجہ الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ وضع کے جو سجدہ ہے یہ سب کے درمیان مشترک ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ شجر ہوں، چاہے وہ حجر ہوں، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ ستارے ہوں، چاند ہو، جو مرضی ہو، سب کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے۔ سب کے درمیان پتہ چلا ہے عموم مشترک مراد لینا جائز ہے، عموم مشترک مراد لینا جائز ہے۔ کس کے نزدیک؟ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام آپ کے نزدیک عموم مجاز جائز ہے، عموم جائز ہے۔ دلیل آپ فرماتے ہیں تم نے جو دلیل دی ہے شافعی، تم نے جو دلیل دی اس میں عموم مشترک نہیں ہے، اس میں عموم مجاز۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ اس کا معنی ہے فرما برداری، اس کا معنی کیا ہے؟ فرما برداری۔ سمجھ آ رہی؟ اب جتنے بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فرما برداری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فرما برداری کرتے ہیں۔ اب ہم نے ایک معنی مراد لیا جو سب کو شامل ہے، ایک معنی ایسا مراد لیا جو سب کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو پتہ چلا عموم مشترک جائز نہیں بلکہ عموم مجاز جائز ہے، عموم ہی۔ محرم نے اگر کسی شکار کو قتل کر دیا، اگر کسی شکار کو قتل کر دیا تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی کیا سزا ہے؟ یہ صورت مسئلہ ہے، یہ صورت اس میں امام شافعی، امام اعظم اور امام محمد علیہ الرحمہ کا اختلاف۔ امام شافعی اور امام محمد اکٹھے ہیں، امام شافعی اور امام محمد علیہ الرحمہ اکٹھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر مثل سوری ہوگا، اس پر مثل سوری ہوگا۔ مثل سوری کہتے ہیں کہ اس جیسا، بالکل اسی جیسا اس کا متبادل کوئی دے، بالکل اسی جیسا اس کا متبادل دے۔ اگر اس نے ہرن کو قتل کر دیا تو پھر اس کا متبادل بکری بنے گی، بکری وہ کیا کرے گا؟ آگے پیش کرے گا اس کی قربانی۔ اگر اس کو مثل سوری نہ ملے، اگر اس کو مثل سوری تو پھر وہ مثل مانوی دے گا۔ مثل مانوی یعنی کہ قیمت، مثل مانوی یعنی کہ دلیل آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام۔ فرماتے ہیں یہاں پر جو مثل ہے، اس مثل سے مراد مثل سوری ہے۔ امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مثل سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اے ایمان والو نہ تم قتل کرو شکار کو احرام کی حالت میں، جو جان بوجھ کر احرام کی حالت میں اس کو قتل کرے گا تو اس کی سزا اس جانوروں میں سے اس کی مثل ہے۔ اب مثل سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ مثل سے مراد لیتے ہیں۔ کون کون؟ مثل سے مراد مثل سوری لیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ مثل سوری نہ ملے، اگر مثل سوری اس جانور سے ملتا جلتا کوئی جانور نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر مثل مانوی یعنی پھر اس کی کیا کریں گے؟ قیمت دیں گے۔ یہ کن کا موقف ہے؟ سیدی امام اعظم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا، اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں جانور کو قتل کر دیا تو اس کی سزا مثل سوری نہیں بلکہ مثل مانوی ہے، بلکہ مثل دلیل۔ امام اعظم کی بھی یہی دلیل ہے
آپ فرماتے ہیں یہاں پر جو مثل کا لفظ ہے، اس مثل سے مراد مثل مانوی ہے، مثل سوری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کہا پہلے مثل سوری دے گا، نہ ملے تو پھر مثل مانوی دے گا۔ ہم نے مشترک کا جو حکم پڑھا وہ یہ ہے کہ جب ایک معنی متعین ہو جائے تو دوسرا باطل ہو جاتا ہے۔ تم نے ایسے مثل سے مراد مثل مانوی لے لیا تو سوری باطل ہو جاتا، سوری کیا ہو گیا؟ پتہ چلا مثل سے مراد مثل مانوی ہوگا، مثل سے مراد مثل۔ اسی اصول پر پیچھے جو آ رہا ہے نا مشترک، ان المشترک لا عموم لہ، اس کے لیے عموم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ عموم مشترک جائز نہیں ہے بلکہ عموم مجاز جائز، اسی پر بتا رہے ہیں۔ ہم نے کہا لا یجب النظیر فی جزاء الصید، نہیں ہے واجب، نہیں ہے واجب النظیر مثال فی جزاء الصید، شکار کی سزا میں، شکار کی، بولو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ، سمجھ آ رہی؟ سزا اس جانور کی مثل جس کو اس نے قتل کیا، سزا اس جانور کی مثل ہے جس کو اس نے، جس جانور کو اس نے قتل کیا اس کی سزا اس مقتول کی مثل ہے، اس جانور کی مثل ہے۔ لِأَنَّ الْمِثْلَ، اس لیے کہ جو لفظ مثل ہے مشترکن بین المثل و صورتاً و بین المثل مانن، اس لیے کہ لفظ مثل یہ مشترک ہے مثل سوری اور مثل مانوی کے درمیان، مثل سوری مثل مانوی کے درمیان، مانن یعنی صورتاً مثل سوری کے درمیان اور مانن مثل مانوی کے درمیان، وہو القیمت، اور مثل مانوی کیا ہے؟ قیمت ہے۔ وقد اریدا، تحقیق مراد لیا گیا، المثل مثل سے، من حیث المعنی، اس معنی کی حیثیت سے، یعنی قیمت، معنی کی حیثیت سے یعنی قیمت، بہذا النص، اسی نص کے ساتھ، بہذا النص، اسی نص کے، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اسی کے ساتھ، فی قتل الحمامی، کبوتر کو قتل کرنے میں، کبوتر کو، اب کسی شخص نے کبوتر کو قتل کر دیا احرام کی حالت میں تو اس کی سزا بھی کیا ہے کہ کبوتر، اس کی سزا بھی کیا دے گا؟ وہ کبوتر قربان کرے گا، کبوتر کی مثل کبوتر ہی دے گا۔ چڑیا کو قتل کر دیا تو چڑیا کی مثل چڑیا ہی دے گا، سمجھ آ رہی؟ مثل سوری ہے، اور مثل مانوی کیا ہے؟ اس کی قیمت دے گا۔ کبوتر کو قتل کیا تو اس کی مثل مانوی کیا ہے؟ قیمت دے گا۔ چڑیا کو قتل کیا تو اس کی مثل مانوی کیا ہے؟ قیمت دے گا۔ ونحوما، اسی جیسی اور مثالیں بالاتفاق۔ فلا یزاد المثل من حیث الصورہ، پس صورت کی حیثیت سے مثل کو پر زیادتی نہیں کی جائے گی، مثل پر زیادتی، اونچا بولو۔ اب یہاں تک تو قول تھا امام شافعی کا، یہاں تک ترجمے میں بتا رہے تھے امام شافعی، یعنی مثل سے مراد مثل سوری ہی دے گا۔ اب بتا رہے اذ لا عموم للمشترکی اصلا، عموم مشترک بالکل جائز نہیں ہے، عموم مشترک بالکل جائز، اصلا کا معنی بالکل، بالکل جائز نہیں ہے۔ اوپر لکھو نا اصلا سے مراد ای وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت، کسی بھی وقت عموم مشترک مراد لینا جائز نہیں ہے۔ فیسقط اعتبار صورت لاستحالۃ الجمع، پس صورت کا اعتبار ساقط ہو جائے گا جمع کے محال ہونے کی وجہ سے۔ جمع کے کیا مطلب؟ یعنی صورت نہ ملے تو مثل سوری، نہ ملے تو کیا کریں گے؟ مثل، ہم نے حکم کیا پڑھا تھا کہ اگر ایک معنی بتا دیا میں دوسرا جو ہے باطل ہو جائے گا۔